بنائی ہوئی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نوری، اور اللہ اپنی اس روشنی کو پورا کرنے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو سارے دین پہ غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر جو مشرک ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ کو مانو، اس کے پیغمبروں کو مانو، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ تجارت کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ومساکن طیبۃ، اور تمہیں پاک ستھرے گھر جنت الفردوس میں دے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور بھی چیز تمہیں ملے گی جسے تم بڑا پسند کرتے ہو۔ نصر من اللہ، اللہ کی مدد، وفتح قریب، اور جلدی فتح۔ وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبریاں دیجئے ان سارے وعدوں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے حضرت عیسیٰ بیٹے مریم نے اپنے حواریوں سے کہا، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں میرے مددگار؟ قال الحواریون، حواری کہنے لگے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، اور پھر بنی اسرائیل نے کی، ایک جماعت نے تو مان لیا اس بات کو، وکفرت طائفہ، دوسری جماعت نے انکار کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں پہ غالب کر دیا۔ فاصبحوا ظاہرین، وہ غالب ہو گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر جو بات
پورے یقین کے ساتھ پہلی دفعہ کہتے ہیں، آخری سانس تک اس پہ قائم رہتے ہیں اور اسے کہتے رہتے ہیں۔ جو لوگ بات کر کے بھول جائے کہ ہم نے کیا بات کی، وہ بھی کوئی مرد کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو اپنی بات پہ ڈٹ جائے، جتنی مرضی قربانیاں دینی پڑے۔ اسی لیے اللہ پیغمبروں کو قرآن میں مرد بھی کہتے ہیں۔ میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں جنہوں نے یہ لتا نہیں کم دیا، جی ما ارسلنا قبلک الا رجالا، عجبوا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس۔ ایک کامی مردانہ، لہذا میں ایک مرد دی ڈیوٹی لائی ہے۔ تعجب کس بات کی ہے؟ بڑے تعجب میں ہے۔ اسی مالدار ہونا تو اس کا کوئی مردانگی سے تعلق نہیں ہے۔ مالداری تو الٹا خوف میں مبتلا کر دیتی ہے، بندے کو بزدل بنا دیتی ہے، اسے فکر لگی رہتی ہے ہر وقت، میری دولت ضائع نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اس دولت کو بچانے کے لیے بہت سے کام جو اسے کرنے چاہیے وہ نہیں کرتا، سچ بولنا چاہیے وہ نہیں بولتا، دیانتداری کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا، اپنی اولاد کو دین سمجھانا چاہیے، انہیں قرآن کی تعلیم دلانی چاہیے، اسے بس دولت کی فکر ہوتی ہے، انہیں دنیا کمانے کی مشین ہی بناتا رہتا ہے، اسے انسان بنانے کی محنت نہیں کرتا۔ یہ بزدلی ہوتی ہے نا اس کی۔ تو ایسے بزدلوں کے سپرد کام وہ کر دیا جائے جو بڑے جوان مردوں کا ہوتا ہے۔ یہ اپنی دولتوں اور اپنی چدراہٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ بھی میں نے انہیں ماحول بنا کے دیا ہے، لیکن وہ آزمائش کے لیے ہے، اور جو کچھ میں بڑے مردوں کو دیتا ہوں وہ میری رحمت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ تو میری رحمت ہے۔ رحمتی اصیب بہ من اشاء، میرا اپنا ایک معیار ہے، رحمت اپنی اس اپنے معیار کے حساب سے میں دیتا ہوں۔ کوئی پوچھنا چاہے وہ کون ہوتے ہیں تو میں کہوں گا رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی۔ سبحان اللہ۔ رحمت بہت بڑی ہے میری۔ اب باقی سب چیزیں اس کے نیچے مغلوب ہونے لگتی ہیں، میری جباریت، میری قہاریت، میری ذو انتقام ہونا، میرا ذو عذاب ہونا، یہ سب نیچی چیزیں ہیں۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ان سب پہ غالب ہے، لیکن میرا اپنا معیار ہے دینے کا۔ اگر لینا چاہتے ہو تو پھر سنو، 4 عادتیں تمہیں اپنی زندگی میں اپنانی ہوں گی۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کر کے مال کو پاک کر لینا، میری نازل کردہ کتاب کی آیتوں پہ ایمان رکھنا، یہ تیسری صفت۔
اور چوتھی صفت میرے نبی کی تابع داری میں ساری زندگی گزار دینا. دن میں یہ 4 صفتیں پائی جائیں، میں اپنی وسیع رحمت ان کے نام لکھ دیتا. فَسَأَكْتُبُ. سبحان اللہ. عام ان 4 خصلتوں کی ضرورت ہے جن کے اوپر میری رحمت نازل ہوتی ہے. کھان پینوں تو میں کتیاں نوں بھی دیندہ رہنا، وہ تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. کھانے پینے کو تو خنزیر بے حیا ہیں، ان کو بھی دے رہا ہوں. کھانے پینے کو تو درندوں کو بھی دے رہا ہوں. آل اولاد تو بھیڑیے مکان اور لومڑ کو بھی دے رہا ہوں. بزدل گیدڑ کو بھی دے رہا ہوں، جڑا ہر کسی کو ڈردا ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. جو دوسرے درندوں کا شکار بننے والے جانور ہیں ان کو بھی جتنی زندگی دی ہے وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اپنے شکاریوں کا، لیکن جتنی زندگی دی ہے اتنا رزق تو میں ان کو بھی دیتا رہتا ہوں جو کچھ کر ہی نہیں سکتے. میرے رزق دینے کا کیا پوچھتے ہو؟ اس پہ تو میرا قانون یہ ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جس کے پاس اتنی زندگی ہے کہ وہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اس کا رزق بھی میں اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا. سبحان اللہ. یہ تو میں دیتا ہوں سب کو اپنے حساب سے، لیکن رحمت یہ تو میری ہر چیز پہ غالب ہے. ملتی ان کو ہے جو متقی ہوتے ہیں، جن کے مال پاک ہوتے ہیں، جن کے ایمان کے پیچھے قرآنی آیتیں ہوتی ہیں، اور جن کے عمل کے اوپر نبی کی سنت غالب ہوتی ہے. جی یہ 4 لوگ ہیں جن کے نام میں اپنی رحمت لکھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب میں رحمت کرتا ہوں تو وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں کسی ایک مرد کو چن کے اس کے سینے پہ اپنی کتاب نازل کرنے لگتا ہوں. یہ میری رحمت کی ابتدائی شکل ہوتی ہے. اسی کے پاس بیٹھنے والے صدق دل سے جی متقی بنتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی کے پاس بیٹھنے والے قرآن کے قاری بنتے ہیں، قرآن کے مبلغ بنتے ہیں. اسی کے پاس بیٹھنے والے اپنے مالوں کو پاک کرنے والے بنتے ہیں. اسی کے پاس بیٹھنے والے زندگی کا ہر قول و عمل رب کی ناراضگی سے بچ بچ کے گزارتے ہیں. جی اللہ اللہ. ابتدا ہوتی ہے کہ میں کسی مرد کے سینے پہ نازل کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. پھر یہ کہنا ایک مرد جو تصویر تھا مردیاں ساڑھے تھے کیوں نہیں آمدہ. جی پھر یہ کہنا کسی کو گلاں سونا ہوں تو پیار کردہ ساڑھے اگے کوئی اجنبی ہے کوئی اجمی ہے کوئی جڑا انہوں کو گلاں سکھا دینا. سمجھتے تھے نا کہ ہمارے اندر تو اب علم رہا کوئی نہیں. باہر دے لوگوں کو لیا جس طرح اسی ہوں پاکستان تے چھوٹے ممالک دے لوگ سمجھنے ہیں علم تے ہوں یورپ ہی تھی امریکہ کو لیا سستے چل رہی ہیں. اسی تے جاہلی ہر معاملے ان کی نقل. وہ کپڑے پاندے نے تے پا لینے ہیں، وہ لاندے نے تے لا سڑنے ہیں، وہ لمے کردے نے تے لمے کر لینے ہیں، وہ چھوٹے کردے نے تے چھوٹے کر لینے ہیں، وہ ٹائیاں بندے نے تے اسی بننے لگ پینے، وہ نکراں پاندے نے تے اسی بھی پان لگ پینے.
وہ جنانیاں ننگیاں کرتے ہیں تو اسی بھی ننگیاں کرنے لگ پے، اور سودی کاروبار کرتے ہیں تو اسی بھی کرنے لگ پے۔ سراسر زندگی نقل، جیسے بندر کی زندگی نقل ہوتی ہے، اسی بھی باندر بنے ہیں، نقل ہی نقل، نقل ہی نقل۔ اللہ اللہ۔ ہم کل مشورہ کر رہے تھے کہ پنکھے بدلتے ہیں ہم اپنے مسجد میں جو لگے ہوئے ہیں، یہ بڑی بجلی کھاتے ہیں، تو کچھ تھوڑی بجلی والے آج کل پنکھے بن رہے ہیں وہ بناتے ہیں۔ تو میں نے ایک دو کمپنیوں کا نام لیا تو رشید کہنے لگا یہ تو سارے داج پہ لاندے تھے، چھڈو پیچھے انہوں نے۔ اب یہ بات ماننی اتنی آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان ماننے کی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ آج کل یہ منوانا کہ فلاں بندہ نہیں بے ایمانی کرتا، یہ بہت مشکل ہے جی۔ یہ ماننا کسی کو کوئی ایمانت دار ہے بہت مشکل بات ہے۔ بے ایمان جنہوں مرضی آکھو بندے فٹ من جان گے، کیونکہ بے ایمانی کا تو راج ہے، بددیانتی کا تو راج ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ سب نقل یورپ کی۔ جنانیاں نو باہر کڈو جی، جنانیاں نو باہر کڈو جی، کم کاج کرن جی، ادھی آبادی تسی بیکار اندر واڑ چھڑی ہے، ترقی نہیں ہو سکتی انج۔ فلسفے دیکھو جی، ترقی مدینے میں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ایک سوال ہے۔ ساری دنیا مدینے کی ترقی پہ حیران تھی، اور ساری دنیا مدینے کی قوت سے لرزاں تھی، ترساں تھی جی۔ مدینے میں کیا ہوا تھا؟ مدینے میں اللہ دی رحمتاں دا ڈیرا لگ گیا سی جی، اتھے قرآن نازل ہونے لگ پیا سی جی۔ اتھے غریباں نو لٹن دی بجائے قرآن دی بصیرت نال زندگی دی ڈگرے بن گئی سی کہ جدی ضرورت ہے وہ دی پوری کرو، پاویں آپ بھوکے مر جائیے، خیر ہے۔ یہ ہے مدینہ، سبحان اللہ۔ بینکک سے مدینے کی مسجد بہتر نہیں ہوئی تھی؟ نہ، بکواس ہے۔ منگن تنگن نال معیشت نہیں ٹھیک ہونی، فلانے کول پیسے لب گئے، فلانے کول پیسے لب گئے، فلانے کول پیسے لب گئے، نو، ایسے کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ معیشت اس دن ٹھیک ہوگی جس دن قرآنی ایمان کی وجہ سے دولت مند غریبوں کو لوٹنے کی، اپنے حصی بنانے کی بجائے غریبوں کے ہاتھ پکڑ کے ساتھ کھڑا ہونے والے بن جائیں گے تو جی، یہ تب ہوگا، جلانا نہیں ہونا۔ سبحان اللہ جی۔ سیدھی سی بات ہے۔ منافقوں کو تو یہ پالیسی بڑی غلط لگتی تھی، اسی کما کما کے غریباں نو دے سڑیے، کیوں؟ انہوں نے تکلیف سی، لیکن ایمان والوں کو تکلیف نہیں تھی۔ ایمان والوں کو مال لٹا کے نبی کے چہرے پہ خوشی دیکھ کے ساری دنیا کی دولتیں مل جاتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں اپنے نبی کو، خذ من اموالہم صدقہ جی، 11واں سپارہ سورہ توبہ، مشہور سورت ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، جی میرا نبی ان مسلمانوں کے مالوں سے صدقہ وصول کیجیے۔ کیا کرنا ہے صدقہ؟ معیشت تگڑی کرنی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، تطہرہم وتزکیہم، جنہاں کو صدقہ لیں گا انہاں دا
ظاہر بھی پاک ہو جائے گا تے انہاں دا باطن بھی پاک ہو جائے گا. تطہرہم وتزکیہم. دی توجہ، ان سے صدقے وصول کیجیے. جب یہ صدقے دینے والے بن جائیں گے تو ان کا ظاہر بھی پاک، ان کا باطن بھی پاک. قرآن پہ قربان جاؤں. جن کے باطن پاک نہیں، جی جن کے باطن پاک نہیں، وہ جتنی مرضی جھوٹی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی چٹیاں سمجھ کے صدقے کریں، چٹیاں سمجھ کے، مصیبتوں کوئی دینا ہی پینا، جان چھڑانی پڑنی ہے، جذبہ دین دا. جن کی باطن پلیت، بظاہر نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے بھی کبھی نہ کبھی کرتے ہیں، لیکن نا کچھ بھی نہیں. صدقے انہاں دے نے جنہاں دے نال ظاہر بھی پاک ہو جائے، باطن بھی پاک ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدقے کرنے والا اگر نمازی سچا نہ ہوئے تو صدقے بھی کسی کام دے نہیں ہوتے ہی ہوندے نے. یہ صدقے اور سجدے اور صدقے کا بڑا جوڑ ہے آپس میں. جن کا سجدہ سچا ہوتا ہے رب کے دربار میں، انہی کے صدقے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. جن کے سجدے ٹھیک نہیں ہوتے ان کے صدقے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. سبحان اللہ. جنہاں دے سجدے ایک اللہ دے، دولت نو نہیں، جن کے صدقے ایک اللہ کے، حکمرانوں کو نہیں، جن کے سجدے ایک اللہ کے، چودھریوں کے نہیں، جن کے سجدے ایک اللہ کے. کھاندے پیندے سجڑوں دے نہیں، جی جن کے سجدے ایک اللہ کے، ان کے صدقے بھی ایک اللہ کے نام پہ. جب یہ سب کچھ صدقہ اور سجدہ ایک اللہ کے نام پہ ہو جائے تو پھر ہوتا ہے ظاہر و باطن پاک. سبحان اللہ. اس لیے قرآن مجید میں اکثر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا تذکرہ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ استعینوا بالصبر والصلاۃ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم فإخوانکم فی الدین. صبح اکثر اکٹھا حکم ہوتا ہے ان کا. سبحان اللہ. لہذا جو خوبصورت بڑی بات اس باب میں، سبحان اللہ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقے وصول کیجئے. اس طرح صدقے ان کے ظاہر کو بھی پاک بنا دیں گے اور صدقے ان کے باطن کو بھی پاک بنا دیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ صدقہ بغیر سچے سجدے کے ٹھیک ہی نہیں ہوتا. یہ ظاہر و باطن پاک تب ہوتا ہے کہ جب اس صدقے کے پیچھے ایک سجدے کی طاقت موجود ہوتی ہے.
سبحان اللہ۔ اب ویسے تو مال خرچ کرنا یہ سراسر اندر کے جذبے سے ہوتا ہے، اندر گاندے اینو چٹی سمجھ کے مغرور لان وتے جان چھڑان وتے دینا ہو۔ اندر اگر گند نہیں، اندر پاکیزگی ہے تو پھر اسے لوگوں کے دکھ بانٹ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی طلبگاری کرتا ہوں۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سجدہ اور صدقہ، یہاں جو لفظ آیا نا کہ صدقہ لیجئے، تو ان کا ظاہر بھی پاک کرے گا صدقہ، ان کا باطن بھی۔ تو میں ذرا ٹٹولنے لگ گیا کہ باطن تو چلیے ٹھیک ہے، صدقہ سچا ہوگا تو باطن پاک ہوگا، یہ صدقے کا ظاہر سے کیا تعلق ہے کہ ظاہر بھی ان کا پاک ہوگا؟ تو دو باتیں سامنے آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ صدقہ ان کا پاک کرے گا انہیں، صرف اندر سے نہیں، ظاہر سے بھی۔ ظاہر سے کا کیا معنی کہ مال تو اندر اکٹھا ہو چکا، وہ تو جب اندر سے نکلے گا تو پاک ہوگا، لیکن یہ مال وہ ہونا چاہیے تو طاہرہم، جن ہاتھوں سے یہ مال کماتے ہیں وہ ہاتھ بھی پاک ہونے چاہیے۔ وہ مال جو خرچ ہوتا ہے وہ مال بھی پاک کمائی کا ہونا چاہیے۔ وہ مال پاک کمائی کا کرنے کے لیے جی سجدے اور سجدوں کے کرنے کے لیے وضو، جی وضو کرنا پڑتا ہے۔ جی میرے مرشد جس نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سکھایا، وہ فرماتے ہیں وضو کرنے والا جب ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جڑے ہاتھ نال کیتے ہوندے۔ جب منہ دھوتا ہے، ظالمار دیکھنا کسے نو، آکڑ والا منہ بنا بنا کے رکھنا، جھوٹ بول بول کے منہ پیرا بنا کے رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ منہ کو بھی مختلف پوز بنانے پڑتے ہیں نا، بناتا ہے بندہ ویسے ویسے۔ اللہ، وضو کرنے والا جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وضو کرنے والا جب بازو دھوتا ہے، کسی نے مکہ مارے یا کسی نے ڈنڈ ماری یا کسی کو کوئی ہے، بازو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور وضو کرنے والا جب پاؤں دھوتا ہے، اے پیر پتہ نہیں ٹر ٹر کے کتھے لے جاندے نے، بندے نو کھچ کے لے جاندے نے، گندیاں جگہ تے بھی لے جاندے نے۔ وضو کرے گا تے پیراں دے گناہ بھی معاف۔ جی جب صدقے کے پیچھے یہ سجدہ ہوگا، جس سجدے کے اندر ایمانی قوت ہوتی ہے اور جس سجدے کے ظاہر میں وضو کی پاکیزگی ہوتی ہے، جب وہ پیچھے ہوگا، یہ صدقے کرے گا، تو اس کا مال بھی پھر پاک ہو جائے گا اور اس کا باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ظاہر کا پاک ہو جانا اور باطن کا پاک ہو جانا۔ قرآن پہ قربان جاؤں، اللہ مسلمانوں کو قرآن کی محبت دیں، قرآن سمجھنے کی توفیق دیں، قرآن پہ عمل کی توفیق بخشیں، اپنے اندھیروں کو قرآنی نور سے ختم کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ سبحان اللہ۔ خذ من اموالہم صدقہ، دین کے مالوں سے صدقہ وصول کیجئے، تطہرہم بہا، اس صدقے سے آپ ان کے ظاہر بھی پاک کریں گے، وتزکیہم بہا، ان کے باطن بھی پاک کریں گے۔ جی جب صدقے سے ان کے ظاہر بھی پاک ہو جائیں، ان کے باطن بھی پاک ہو جائیں، تو پھر ان کے لیے دعائیں رحمت کیجیے۔ بنیاد بن گئی ہے۔
انہاں وتے میرے کو رحمت منگن دی. صلی علیہم، پھر ان کے لیے دعائیں رحمت کیجیے. سبحان اللہ. نبی سے دعا مانگنے کے لیے اور نبی کی دعا سے فائدے اٹھانے کے لیے ضروری ہے، اوے لوگو ضروری ہے میرا ظاہر بھی پاک ہو اور میرا باطن بھی پاک ہو. میرا مال بھی پاک ہو اور میں تل جاؤں اس بات پہ کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے جان بھی دے کے میں جنت کا خریدار بن جاؤں گا. پھر صلی علیہ، ان کے لیے دعا کیجیے. جو اوپر اوپر سے کلمے پڑھتے ہیں، اوپر اوپر سے جنازے پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، ان کے لیے دعا نانا وہ تے مر بھی جان تے انہاں دی قبر اتے بھی نہیں ہوں کھلوڑا. سبحان اللہ. وہ مر بھی جائیں، باقی دعائیں تو چھوڑو، زندگی میں تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لی تو چلو قبول ہو گئی جی، لیکن اگر اسی حالت میں کہ ان کے مال پاک نہیں صدقے کر کر کے ہوئے، ان کا ایمان پاک نہیں ہوا، لا الہ کی تلواریں نہیں چلی اس پہ جی، قرآنی بارش نہیں ہوئی، تو پھر یہ وہ کھیتی بنی ہے جس میں پھل پھول نہیں لگ سکتے، لہذا اس کو نبی کی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں. نبی کی دعاؤں کا فائدہ ان لوگوں کو جو صدقے کر کر کے، سجدے کر کر کے، وضو کر کر کے اپنا ظاہر بھی پاک کر لیتے ہیں اور اپنا باطن بھی پاک کر لیتے ہیں. آج کے مسلمان کیوں دنیا میں کمزور ہیں؟ کیوں تکلیف میں مبتلا ہے؟ کیوں کفر ان پہ چڑھا ہوا ہے؟ کیوں یہ ساری خرابیاں ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈر لگتا ہے اللہ ہمیں معافیاں دے، ہمیں کہیں اس نے منافق نہ لکھ لیا ہو. اگر ہم اس کے کاغذوں میں منافق لکھ جائیں تو پھر تو اللہ کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، انہیں میں تکلیفوں کی آگ میں اوپر اوپر نہیں، سب سے نچلے طبقے میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. جی جی، اگر میں منافق ہوں تو پھر تو میرا ٹھکانہ اسفل سافلین میں ہے. قرآنی بصیرت، اس کی روشنی، اس کے پیغام میں تو اس سے چھریاں چلے تو پھر میرا اندر پاک ہوتا ہے جی. اس کے اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ کے احکام پہ میرے اوپر مسلط ہونے لگے، میں عمل کرنے والا بن جاؤں تو پھر میرا ظاہر پاک ہوتا ہے جی جی. جب سب کچھ پاک ہو جائے تو پھر نبی کی دعائیں میرے لیے رحمت بن جاتی ہیں. اللہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے تیری دعائیں ان کی زندگی میں سکون کی دولت بنائیں گی جی. سکون ہی سکون ہوگا، اس کے بغیر نہیں جی. سبحان اللہ. میں جو مکمل تباہی سے بچا ہوں تو یہ اس وقت کی دعائیں ہیں جب مومنوں کے لیے دعائیں سنی جا رہی تھی، اس وقت کی دعا ہے. سبحان اللہ. وگرنہ خاتمہ ہو چکا ہوتا جو میری حالت ہے. سبحان اللہ. قرآن کو میں کھول کے دیکھتا نہیں ساری زندگی، مسلمان ہوں
قرآن کی سورۃ فاتحہ بھی صحیح پڑھ نہیں سکتا، میں مسلمان ہوں۔ مردو کو بخشوانا ہوتا ہے تو مولوی کرائے پہ لے کے آتا ہوں، وہ آ کے بخشتے ہیں میرے مردو کو قرآن پڑھ پڑھ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے۔ جب قرآن کا ہی پتہ نہیں تو چھریاں کیسے چلیں گی، دیے کیسے جلیں گے؟ دیے تو جلتے ہیں قرآن سے، دیے جلتے ہیں قرآن کے نزول سے۔ جی، نبی کے سینے پہ قرآن کا نزول، نبی دل کے گوشے گوشے میں اور جسم کے روئے روئے میں جب جذب کر لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ میرا بنایا ہوا نور ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ سے پھونکوں سے میرے دیے جلائے ہوئے کو بجھانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واللہ متم نورہ، میں اس نور کو پورا کر کے چھوڑوں گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر ناپسند کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یغفر لکم ذنوبکم، چھوٹی موٹی غلطیاں میں خود ہی معاف کرتا رہوں گا۔ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغوں میں داخل کروں گا تمہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، قرآن پہ قربان جاؤں، وہ رحمتیں کرے ہمیں قرآن سمجھائے تو کیا کہنے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، توجہ توجہ، جی، مومن جب جنت میں جائیں گے تو چونکہ وہ پاک مومن ہوں گے، جن کے مال پاک، جن کے دل پاک، جن کی زبانیں پاک، جن کی آنکھیں پاک، جن کے کان پاک، جن کے قدم پاک۔ ایمان کی لا الہ کی چھری چلے گی جب قرآن سے تو پاک ہوگا سب کچھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی تھے، ان کا لقب تھا ذوالیدین۔ سبحان اللہ، ذوالیدین ہے۔ ذوالیدین دا لفظی میں نے دو ہتھاں والا، دو ہاتھ تو سب سے ہی ہوتے ہیں، ان کو ذوالیدین کیوں کہا جاتا تھا؟ کیوں ان کا نام پڑا تھا یہ؟ جی، اللہ لکھتے ہیں دو چیزیں لکھنے والے، ایک تو یہ کہ عام آدمی کے ہاتھ کی نسبت ان کے ہاتھ ذرا بڑے تھے، محسوس ہوتے تھے دیکھتے ہوئے، بڑے بڑے ہاتھ ہے۔ یہ بھی عام بندے اس کو دیکھ کر ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کان وڈے ہونے تو کہنا لیا، کہنے لگ پندے نے وڈے، نک ذرا پھسیا ہوئے تو پھینیا۔ قرآن حالانکہ منع کرتا ہے کہ اس طرح ایک دوسرے کو مت بلایا کرو، لیکن بس ہم قرآن کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، مولوی تو آج کل ان مردوں کو جو پارلروں میں جا کے بن ٹھن کے آتے ہیں، مولوی تو کہے جنانیاں نے جڑے نہیں تو غصہ لگے گا انہوں نے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ بھی جس نے مردوں نو بڑے ٹھڑے ویکھدے نے، مرد کے خسرا ہے، سرخیاں لگی ہیں، پتہ نہیں کی لگے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب لوگوں کی نظروں میں جچنا چاہتے ہیں، خلاصہ دیکھو ہے، عورتوں کو بھی یہی مصیبت ہوتی ہے بیچاروں کی۔ اب مرد بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی دیکھنے والی کی نظروں میں جچیں۔ سبحان اللہ۔
تو سنیے گا، سنیے گا، سنیے گا، سنیے گا، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. جی سنو لوگو جنہیں جچنا ہے نظراں چ، اور دنیا دی اکھاں چ جچن دا کی فائدہ ہے؟ اج جو اکھاں ویکھدیاں نہیں پہ کل بند ہو جانیاں نے. نا 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 نا، اگر جچنا جائے تو میں اللہ دیاں نظراں وچ جج جاؤ. سبحان اللہ، میں اللہ دیاں نظراں وچ سونے لگو پھر ٹھیک جائے. جی مولا دا کی طریقہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جے میری نظراں وچ جچنا جائے تے گلاں اونج کریا کرو جس طرح میرا سونا محبوب کردا سی. سبحان اللہ. جی جے میری نظراں وچ جچنا جائے تے وضو اونج کریا کرو جس طرح میرا سونا پیغمبر کردا سی. نور آ جائے گا چہروں پہ، روشنی آ جائے گی چہروں پہ، ویکھن والے سونے لگن لگ پین گے وضو والے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اے جڑے لوگ مال کٹ کٹ کے پہ رکھتے ہیں نا، انہوں دے چہرے نہیں سونے ہو سکتے. جی 2 دن دی شو ہوندی ہے، پیچھو منہ ویکھو جس طرح لانتاں پئی ہوندی ہیں. جو بڑا پھیل جاتے ہیں نا، بے رونق چہرے، بے نور چہرے، کچھ بھی نہیں رہ جاتا. سبحان اللہ. جنہاں دے اندر، جنہاں دے ظاہر نبی دی سنت دا راج ہوئے، جنہاں دے اندر قرآن دا راج ہوئے. والد گرامی وہاں ہسپتال میں ہوتے تھے، مریض جب آخری ان کی بیماری تھی، کئی مولوی دیکھنے کے لیے آئے. لوگ کہتے ہیں نیت اللہ شاہ دا چہرہ بگڑ گیا ہے، ہو گیا وہ ہو گیا. جب دیکھنے آتے تھے تو آ کر کہتے تھے وہ لعنت ہوئے نہ مولویاں تے کتنا سونا پیر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر بہت سے سمجھدار انسان مسلمان ہو گئے تھے. چہرے کو دیکھ کر. میں سنایا کرتا ہوں واقعہ کبھی کبھی، پچھلے دنوں بھی آیا تھا. سبحان اللہ. حضرت ابو ذر کا گاؤں مکے اور ان کے تجارتی رستے کے اوپر تھا. جب مکہ میں لڑائی شور پڑنے لگا ادھر ادھر، تو وہ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنی مجلس اکٹھی کی کہ اتوں لنਘ کے آندے جاندے نے تے لڑائی ساڈے گل بھی پینی ہے، سانو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کدھر لگنا ہے. اسی اتوں جو لگتے ہیں اسی راہ چاہ تو ساڈے نال بھی پھر لڑائی آئے گی. اتنے بھی ہم فیصلہ کریں. فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے، ایک آدمی کو چنا، جا یار تو ذرا خبر لے کے نیڑیوں ویکھ کے آ کی حالات نے اتنے. اسی تو دور دیاں گلاں سننے ہیں، آپ ذرا دیکھ کے آئے وہاں کیا حالات ہیں. وہ محمد کریم جن کی وجہ سے کہتے ہیں لڑائی ہے، ان کو سن کے آپ کہتے کیا ہیں؟ وہ کس بات کی لڑائی ہے؟ سبحان اللہ. وہ گئے، چیک کیے، 1-2 دن رہے، واپس آئے. لوگ اکٹھے ہوئے، پتہ نہیں کی رپورٹ کہنے لگے منو اس بندے کی خرابی تو کوئی نہیں لگی، چنگا ہی لگا. رپورٹ تو یہ بھی کافی تھی لیکن نہیں، تسلی نہیں ہوئی لوگوں کی. حضرت ابو ذر کہنے لگے میرا بھائی تھا، وہ لوگوں نے سیاح سمجھ کے بھیجا تھا، انہیں گل بھی بڑی سیانے والی سجوڑے والی کی تھی نا. انہوں کو پیاڑی تو نہیں لگا، بندہ تو چنگا ہی لگتا ہے. جی
حضرت بزرگ کہتے ہیں میں کہا یار ایک ہی رپورٹ لیندی ہے میں آپ جانا چھڑ پیچھا سبحان اللہ خود چل دیے جا کے وہاں حالات دیکھے تو بڑے خطرناک تھے لوگ ڈرتے ہوئے نام بھی نہیں لیتے تھے مسلمانوں کا تذکرہ بھی نہیں کرتے تھے سبحان اللہ تو یہ جا کر مسجد میں بیٹھ گئے مسجد حرام میں جدھر بیت اللہ ہے بیٹھ گئے وہاں حضرت علی کہیں آئے وہاں تو انہوں نے دیکھا پھر دوسرے ٹائم آئے عصر کے ٹائم پھر دیکھا بیٹھا ہوا ایک بندہ قریب گئے کرنے کا بھی کی گل ہے تو سویر دا اتنے بیٹھے ہیں نہ اتوں ہلنا ہے نہ کدھر جانا ہے وہ ڈرتے بتاتے نہیں تھے کسی کو لگے یار اللہ دے گھر بیٹھے ہیں تینوں کی اعتراض ہے لوگ دوروں دوروں آتے نا میں بھی دوروں آئے ہیں اتنے بیٹھے ہیں رب نال پیا گلا کرنا اچھا چلو ٹھیک ہے دوسرے دن آئے تو پھر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے پیر دیکھا تو پھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اللہ دے بندے مجھے دس تیرا مسئلہ کی ہے تو میرے کو ڈر نہ میں تیرے وقت خیر خواہ ثابت ہوا گا اس زمانے میں اتنی بات کافی ہوتی تھی لوگوں کے لیے جی جب کوئی کہتے نا میں یار تمہیں نقصان نہیں دینے لگا میرے تو اعتبار کر تو پھر بات ختم ہو جاتی تھی خوف کی اور شک کی ایک ینگ صحابی تھے تجارت کیا کرتے تھے مدینہ ہے نا مدینہ کی فضا بڑی خوبصورت بن گئی تھی لیکن مکے میں تو اور صورتحال تھی وہ خوبصورت صحابی چونکہ مدینے میں تھے اس کی مدینے کی بات ہے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کاروبار کرتا ہوں میرا بڑا بھائی کرتا تھا تو اب میں بھی کرتا ہوں تو لوگ منو ٹھگ لیندے نے کسی پاسے ہی نہیں گل میری لگتی پئی جہاں سودا کرنا منو ٹھگ لینا جی سودا کرنا منو سچا ہی لگتا ہے لیکن ٹھگ لینا منو آپ نے فرمایا اچھا یہ کہا کرو اب جس سے سودا کرنے لگو نا تو اس سے پہلے کہہ لیا کرو یار میں تنوں ٹھگی نہیں لانی تو منو ٹھگی نہیں لانی سبحان اللہ لا خلابۃ فینا تو منو ٹھگی نہیں لانی میں تنوں ٹھگی نہیں لانی جی تو وہ کہتے ہیں میں پھر ہمیشہ یہ کہتا تھا جس سے سودا کرنے لگوں تو پھر بڑی میرے پاس مال و دولت اکٹھی ہو گئی پھر میں دب صدقے کرنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو عربوں میں کچھ ایسی اچھی چیزیں تھیں ان میں سے یہ بھی تھی کہ جب کوئی کسی کو اعتبار دلاتا یار میں تیرے نال کوئی غلط کام نہیں کر لگا منو اپنا ہی سمجھ گل کر حضرت علی نے جب بار بار کہا تو کہنے لگا اچھا یار ٹھیک ہے جی تو کہنا تو میں تیرے تے اعتبار کر لینا اصل گل یہ تھی کہ میں اتنے محمد کریم نو ملنا آئے ہاں لیکن ماحول میں نے دیکھا ہے بڑا ڈر ہے لوگ ڈرتے ہوئے نام بھی نہیں لیتے حضرت علی کہنے لگا خوف کی فضا تو ہے لیکن تو آیا ہے تو ایسا کر میں جب نکلوں گا نا یہاں سے واپس جانے لگوں گا تو تو بھی میرے پیچھے پیچھے نکل آنا ذرا فاصلہ رکھنا بالکل میرے ساتھ نہ ہو جانا ذرا فاصلہ رکھ کے پیچھے پیچھے چلا آنا میرے ساتھ اگر کوئی خطرہ ہوا تو میں کھڑا ہو کے پاؤں پوں کھڑکاؤں گا ادھر ادھر دیکھوں گا تو غائب ہو جانا بچ جانا اگر خطرہ نہ ہوا میں چلتا گیا تو میرے پیچھے چلے آنا جدھر میں داخل ہوا تو بھی داخل ہو جانا تو بزرگ کہتے ہیں میں پیچھے چلتا چلتا حضرت علی ایک جگہ میں داخل ہوئے جی سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں بھی وہاں داخل ہو گیا اندر ان کے پیچھے پیچھے وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے ہم جب داخل ہوئے ایک دم تو سارے خاموش ہو گئے حضرت علی مجھے کہنے لگے میری طرف اشارہ کر کے پیغمبر کریم کی طرف مجھے کہنے لگے یہ ہے ہمارے سردار محمد کریم یہ ہے ہمارے سردار اب یہ بندہ وہ ہے جو اپنے بھائی سے کہتا تھا یار کو رپورٹ ٹھیک نہیں لے کے آیا تیرے کو تو کہتا ہے وہ بیان ہے وہ ذہن ہے وہ گل کہندا ہے وہ منواندہ ہے وہ تو ساری تبدیلی چاہتا ہے مکمل پہ یہ تو بڑا مشکل کام اللہ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی سونی گل کر دیا تو باغ ہی باغ ہو جان گے جنت ہی جنت ہو جائے گی اگر اس کی بات مان لی جائے بے وقوف ہے جو تو یہ بات تو ایسی سننے آئے تھے کوئی پوچھنا چاہتے تھے کچھ سبحان اللہ
سبحان اللہ. کوئی انٹرویو چاہتے تھے، اصل میں بات یہ ہے جیسے آج کل انٹرویو کہتے ہیں جی. سبحان اللہ. جب حضرت علی نے فرمایا نا اے بھائی ساڈا سردار محمد کریم، آپ سب نے تشریف فرما دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی تفتیش کرنے گیا تھا، جب نظر پڑی رسول اللہ کے چہرے پہ دل دعائیاں دینے لگ پیا. کی پوچھ رہی ہے اج دیا شکلاں جھوٹیاں دیا نہیں ہوتی، اج دے چہرے جھوٹیاں دے نہیں ہوتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ رب کے سامنے جھکنے والا چہرہ، اس کو کوئی جھوٹا کیسے کہہ سکتا تھا؟ چہرہ ویکھدا سی جیڑا بندہ بغیر ضد تو کہندا سی یہ جہا ہو رہا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اللہ بھی آسمانوں سے کہتے ہیں جنہیں جچنا ہے میرے محمد دے پیچھے پیچھے ٹر پا ہوا ہے. وہ نہیں جچنا جے میری نظر وچ کسی اور نہیں جچنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. وہ دے قدم بھی سونے، وہ دا پھڑنا بھی سونا، وہ دا تکنا بھی سونا، وہ دا بولنا بھی سونا، وہ دا پیغام سب تو سونا. من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. لوگ مار دینے پہ لیکن اس کا طرز عمل، اسے میں نے قرآن نازل کر کے یہ بات پکوا دی ہے تیرا تنگ کرے وہ نال بھی بھلائی کرے کر سونا. یہ ہے میری نظروں میں جچنے کا نسخہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی بستیاں مدینے دیاں بستیاں بنا لو، جھوٹے لفظاں نال نہیں، جھوٹے نعرے نال نہیں جی. سبحان اللہ. مدینے کی بستی، مدینے کی بستی جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، جس کے قول و عمل سے قرآن پھوٹتا تھا. اقبال جیسا بندہ کہنے لگا ایتھے تے قرآن انج رچ بس گیا ہے جس نے سونا ٹردا پیا ہوئے بولدا پیا ہوئے تمیز کرنی مشکل ہو جاتی ہے وچوں قرآن کیڑا ہے تے قاری کیڑا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی ایڈا سوہنا جے ایدیاں دعاواں بھی منوں سونیاں لگدیاں نے جی. جے دے کولوں دعاواں لینیاں جے تواڈے حق وچ اپنیاں دعاواں قبول کرانیاں جے تے پھر دھیان رکھیو جی اپنے مال انج خرچ کریو جس طرح خرچ کرن دے طریقے میرے محبوب نے دسے نے جی. اپنے سجدے انج بڑا لئیو جس طرح دے سجدے میرا سونا نبی کردا ہے. سبحان اللہ. جس لئے سب کچھ مل گیا تو پھر سمجھو تانوں نبی دیاں دعاواں دیاں برکتاں تے رحمتاں مل گئیاں جی. سبحان اللہ. وہ صفتیں کیا ہے جن کی وجہ سے یہ رحمت لازمی ہو جاتی ہے؟ سبحان اللہ. سنا چکا ہوں پہلے. سبحان اللہ. اور اس سبق میں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، کتنے بھی حالات دگرگوں ہو جائیں، کتنے بھی حالات نازک ہو جائیں، کتنے بھی مصائب سے پالا بظاہر کیوں نہ پڑنے والا ہو، سن لو جب یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں
تمہارا آخر بھی ٹھیک ہوگا اور دنیا میں بھی میں اللہ تمہیں وہ فتح دوں گا جس کے چرچے پوری دنیا میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، پھر مال کا لفظ آیا یہاں، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم تؤمنون باللہ، تؤمنون باللہ سے سجدہ، باموالکم سے صدقہ، وانفسکم سے جانوں کا نذرانہ لے کے نکل پڑنا، جسے اللہ کہہ رہے ہیں وتجاہدون، سبحان اللہ۔ پھر میری مدد بھی آئے گی، پھر فتح بھی ملے گی، پھر جنت بھی تمہاری پکی ہوگی۔ لفظہ نہیں، لفظہ ملتے حضرت عیسیٰ نے بھی کول بیان لیا کہ اس سڑیا سی نحنو انصار اللہ، لیکن ذرا آزمائش آئی تے نس گئے، کوئی بندہ نال ہی کوئی نہیں سی، اللہ اللہ، میں اللہ نے آپ جا کے چک لیا تھا اپنے کول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا چوک ہی نہیں لے آندا، میرے مرشد نے دہائیاں پائیاں۔ ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ آئیے تک جیندے نے، وہ پھر دنیا تے آن گے، آ کے میرے امتی بن کے جہاد والا عمل پورا کرن گے۔ میری رحمتوں کا استحقاق سچا ہوگا ان کے لیے بھی، وہ آئیں گے جہاد کریں گے، جی صلیب توڑیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، جی ساری سائنس جڑی آج یورپ اور امریکہ میں ہے، جب حضرت عیسیٰ نے آیا سب کچھ مٹی میں مل جانا ہے انشاءاللہ۔ جی سبحان اللہ۔ جی ان کی میں نے سلامتی کی اٹھا کے لے گیا، تو ان کو جہاد کرنا ہوگا، جب آئیں گے تو پھر جہاد کریں گے۔ تمہیں بھی اگر خیر چاہیے، تمہیں بھی اگر عزت چاہیے، تمہیں اگر معیشت خوبصورت چاہیے، تو وہ بینکنگ سے نہیں بنے گی، وہ قرضوں سے نہیں بنے گی، وہ ٹیکسز سے نہیں بنے گی، وہ کس طرح بنے گی؟ سن لو، میرے محبوب مرشد کہتے ہیں لوگوں، میں تو ایک یتیم تھا، آج میں غنی بن گیا ہوں، لوگوں کو کھلا پلا رہا ہوں۔ پتہ یہ کیسے ہوا؟ اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھ دیا، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں نے معیشت ٹھیک کرنی ہے تو انہیں جہاد کرنا ہوگا، اور مسلمانوں نے اپنے گھر کا ماحول پاک کرنا ہے، جی تو انہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم پہ عمل کرنا ہوگا۔ جی نری جنتیں نہیں، نری نہریں نہیں، مومن جتنا پاک ہوتا ہے اس کا گھر بھی اتنا ہی پاک ہونا چاہیے۔ جی اس گھر میں گند نہیں ہونا چاہیے، اس گھر میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، اس گھر میں بے غیرتی نہیں ہونی چاہیے، اس گھر میں جھوٹ کا راج نہیں ہونا چاہیے، اس گھر میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، اس گھر میں بزدلی نہیں ہونی چاہیے، اس گھر میں دنیا کے کتے نہیں اللہ کے بندے بستے ہوں۔ جی وہ گھر ایسا ہونا چاہیے، اسے ایسے گھر پورے صحیح نمونے یہ جنت میں ملیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا وتب علینا، 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 اللہم اغفر لنا وتب علینا۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک من کل ذنب اذنبناه عمدا او خطأ سرا وعلانیہ، ارحمنا، اقض حاجاتنا، ادفع بلیاتنا،
سهل مشكلاتنا، يسر لنا أن نكون من عبادك المؤمنين الصادقين المسلمين الكاملين المتصدقين الصادقين المصلين الخاشعين التالين لكتاب الله حق تلاوته الذاكرين العابدين حسن العبادة المبلغين حسن البيان ارحمنا ارحمنا۔ یا اللہ اس مہینے تیرے قرآن دی بارش، قرآن علماں دی بارش ہے، علماں دا خزانہ ہے۔ اللہ سونا سانو اپنی کتاب، اس کتاب دی دانائی دا علم دے دے میرا اللہ انہاں روزیاں چ رحم کر دے، سانو توفیقاں دے دے۔ تیرے قرآن دی یہ دہائی پائیے جس طرح دی دہائیاں دے حق نے، جنیاں دے رحمتاں نے، انہاں رحمتاں نو ونڈ ونڈ کے سانو اپنے آپ نو اپنی رحمتاں دا مستحق بنان دیاں توفیقاں عنایت فرما۔ ارحمنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔